اب اس سے کیوں منہ پھیر لیے؟ قل للہ المشرق والمغرب، تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ وہی اعتراض پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہود و نصارہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ پہلے اور قبلہ تھا، اب اور قبلے کی طرف آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیوقوف لوگ ہیں یہ ان کا اعتراض ہے، ورنہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اگر 100 مرتبہ بھی کہا جائے کہ ادھر مڑ جاؤ یا ادھر مڑ جاؤ یا اس طرف منہ کر لو اس طرف منہ کر لو، جو جہت قبلہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں ان کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ یہود و نصارہ ہی کا اعتراض ہوتا ہے، جب بھی وہ کوئی نیا حکم سنتے تو اس پر اعتراض کرتے تھے۔ یہ صرف ایک جگہ پر نہیں، جب بھی کوئی نیا حکم آتا اللہ کی طرف سے تو وہ اس پر اعتراض کرتے کہ پہلے یہ تھا اب یہ کیوں ہو گیا ہے، تو پہلے اس طرح کیوں نہیں تھا۔ اب بھی یہ اعتراض کرتے ہیں اور اس وقت بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ پہلے یہ حکم تھا تو اب یہ کیوں آ گیا، یہ حکم پہلے کیوں نہیں تھا۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی اعتراض ہوتا ہے، جیسے ایک مثال کے طور پر ختنے کا آپ لے لیں کہ مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا ختنہ کیا جائے، تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ ختنہ اتنا ہی ضروری تھا تو پہلے ماں کے پیٹ سے کیوں نہیں ہوا ہوتا ان کا ختنہ۔ تو اس طرح کے اعتراضات، بے جا اعتراضات جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اعتراضات۔ تو یہ یہاں پر بھی ان کا اعتراض یہی تھا کہ پہلے اگر ان کو وہ قبلہ عزیز تھا تو پھر ہمارے قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس یہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 بار نبوت ملنے کے بعد بھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھی ہیں وہ قبلہ بیت المقدس کی طرف مڑ کر پڑھی ہیں نمازیں، تو یہودی اس وقت تک یہ خوش تھے کہ ہمارے قبلے کی طرف مڑ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب یہ حکم آ گیا تو اس کے بعد یہ یہود و نصارہ نے اعتراض شروع کر دیا ہے، یہ کیسے ہو گیا جی، اب تو انہوں نے قبلے ہی چینج کر دی ہیں، جیسے باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ تو احمق ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کا کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، دوسری جگہ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ کہ جب بھی کوئی نیا حکم آتا ہے، نئی کوئی آیت آتی ہے، تو جو ایمان والے ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کس کا ایمان بڑا ہے، اس آیت سے کس کا ایمان بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، کوئی بھی حکم آ جائے، کوئی بھی نئی آیت آ جائے، اس سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور جن کے دل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پلیدی ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ان لوگوں کے دل میں ایک نیا درد اٹھتا ہے، ان لوگوں کے دل میں نیا درد اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا۔ تو جو ایمان والے ہیں اللہ کا جو بھی حکم آ جائے اس کو تسلیم کر دیتے ہیں، اسی وقت تسلیم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جہت قبلہ تحویل قبلہ جو تھا، جب اس کا حکم آیا کہ آپ نے قبلہ تبدیل کرنا ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ تھے نماز کے دوران ہی، بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ زور کی نماز تھی اور بعض میں عصر کی نماز کا لکھا ہے۔ مسجد ذو قبلتین جس کو کہتے ہیں، یہ بنی اس کا نام پہلے بنی سلمہ تھا میرے خیال سے اس مسجد کا نام۔ تو جیسے ہی حکم آیا نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کر جب وہ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام محراب سے نکلے اور دوسری طرف گئے ہیں، اتنا پھرے ہیں، تو باقی لوگ اپنی جگہوں پر، جو عورتیں تھیں وہ آگے چلی، مردوں کی جگہ چلی گئی، یعنی اس طرح پھر گئی، کیونکہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھی، مرد آگے کھڑے ہوتے تھے۔ ہاں جی، ٹن لیا، عورتیں پیچھے آ گئی مردوں کی جگہ اور مرد آگے چلے گئے عورتوں کی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ یہ چونکہ پہلے عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے سختی کی تھی کہ عورتیں اب مسجد میں نہ آیا کریں، فتنہ فساد کریں بے شک، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، وہ فتنہ اور فساد کو دیکھ کر حضرت عمر نے منع فرمایا تھا کہ اب مسجد میں عورتوں کا آنا بند کیا جائے۔ تو جس وقت حکم آیا اسی وقت صحابہ اکرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کر لیا، اور چونکہ اللہ کا حکم تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی تھی، وہ ہر وقت آسمان کو دیکھا کرتے تھے کہ کب حکم آئے اور ہم کعبۃ اللہ کی طرف، یعنی جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا ہے، ہم اس کی طرف مڑ کے نماز پڑھیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کی، تو ان کا اعتراض تھا۔ اب جن لوگوں کو پتہ چلتا گیا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اسی مسجد میں تھا
اگلی نماز میں نے دوسری مسجد میں نماز پڑھی جہاں مجھ سے پہلے کی اور لوگ نہیں پہنچے تھے بتانے کے لیے کہ قبلہ چینج ہو گیا، تو وہ نماز عصر پڑھ رہے تھے یا نماز مغرب پڑھ رہے تھے، کیونکہ اگر یہاں ظہر کی نماز ہو رہی تھی تو اگلی نماز عصر کی ہے، اگر یہاں عصر کی ہو رہی تھی تو وہاں مغرب کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو یہ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع میں تھے۔ میں نے صدا لگائی، ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے صدا لگائی کہ اللہ کی قسم میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو رکوع ہی سے ان لوگوں نے قبلہ چینج کر لیا، یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیوں حکم آیا، کیسے آیا، کیا ہوا، اس طرح کی باتیں نہیں کی، رکوع ہی سے انہوں نے اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کوئی تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے دل میں پھر مروڑ پیدا ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، جعلناکم امۃ وسطا، تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک امت وسط، امت وسط کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ایک تو ہے معتدل رہنا، کہ بالکل امت وسطہ کا معنی بالکل معتدل، نہ زیادہ سختی اور نہ زیادہ نرمی، معتدل ایک امت ہے، اس کے احکامات معتدل ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ سختیاں بھی نہیں ہیں اس دین میں اور بہت زیادہ نرمی بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے شاید پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ ایک امت تھی جس پر یہ ضروری تھا اگر وہ نجاست کوئی لگ جاتی ہے تو اس جگہ کو کاٹ دینا، اس کپڑے کو کاٹ دینا وہاں سے، اور اگر ایک امت تھی جس پر اتنی زیادہ نرمی تھی کہ اگر نجاست لگ گئی ہے تو وہ خرج دے اور وہ پاک ہو جاتی تھی۔ نہ ایک قوم پر زیادہ سختی تھی اور ایک پر کم تھی، بالکل نرمی تھی۔ اب یہ امت وسط ہے درمیان میں، اس پر زیادہ سختی بھی نہیں ہے، زیادہ نرمی بھی نہیں ہے، یعنی اگر نجاست لگ جائے تو دھونا پڑے گا اس کو 3 مرتبہ پانی سے، اتنی سختی بھی نہیں ہے کہ کپڑا کاٹ دو، اتنی نرمی بھی نہیں ہے کہ ہاتھ سے خرج کر لوں پھونک مارو اور صاف ہو جائے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا امت وسطہ کا معنی ہے کہ بہت زیادہ افضل ہونا، جیسے کہتے ہیں کہ یہ قریش وسط عرب میں سے ہیں، یعنی عرب میں سب سے زیادہ افضل ہیں یہ۔ اسی طرح صلاۃ الوسطیٰ جس کو کہتے ہیں کہ درمیانی نماز جو سب سے زیادہ افضلیت والی نماز ہے، تو وسط یہاں معنی عدل کا بھی ہے اس میں، اور اس وسط کا معنی یہاں پر معتبر ہونا بھی ہے۔ یہاں پر یہ اس معنی میں وسط بیان ہوا کہ یہ افضلیت والی امت ہے اور اعلیٰ امت ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے میرے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا میرا پیغام آپ تک پہنچایا تھا حضرت نوح نے؟ امت سارے کے سارے انکار کر دی کہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ بتلائیں کہ یہ مسند احمد کی روایت اور صحیح روایت ہے، یہ آپ یہ بتلائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس پر گواہ کون ہے، کوئی گواہ پیش کرو جو یہ کہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پہنچایا، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ یہ چیز ذکر ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ لوگوں پر تم لوگوں کو گواہ بنایا گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ پھر اس امت کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ حضرت نوح نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ یہ امت کہے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ ہاں پہنچایا تھا۔ تو پھر پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ تو بعد میں آنے والی امت تھے؟ تو پھر یہ امت بتائے گی کہ ہمیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خبریں پہنچائی ہیں اور ہم تک یہ خبریں پہنچی ہیں۔ اس طرح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ تک اس نبی نے پیغام پہنچایا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ دوسری روایت ہے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، ایک مستند کتاب ہے احادیث کی، تو یہ بھی اسی کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نبی سے بھی پوچھا جائے گا جس کے 2 امتی ہوں گے، تو پھر ان کی امت سے پوچھا جائے، وہ 2 امتی بھی انکار کر دیں گے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہاں پہنچایا ہے۔ اسی طرح سارے نبیوں کی جتنی بھی امتیں ہوں گی
سب کی گواہی اس امت سے لی جائے گی کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. وہ سارے کے سارے جواب دیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر تم پر گواہ بنے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم گواہی دیں گے، اور ہماری گواہی جب ہم کہیں گے نا کہ ہاں ان کا پیغام پہنچایا گیا، ہماری گواہی کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں، سب نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا. یہ میرے امتی سچ کہہ رہے ہیں. وہ ہم پر گواہ بنیں گے، ہم ان پر گواہ بنیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے. جنازہ پڑھایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک صحابی آئے تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ بہت نیک تھا، یہ بہت پارسا تھا، یہ بہت اچھا انسان تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے جنت واجب ہوگی. اس سے وضاحت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کہ تمہیں کیسے پتہ یہ بندہ اچھا تھا، تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ بات. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باطن کا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہم نے دیکھا ہے یہ بندہ بہت اچھا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر جنت واجب ہوگی. اسی طرح کسی اور جنازے میں شریک تھے تو لوگوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ بہت ظالم تھا، انتہائی ظالم تھا، یہ بہت برا تھا، اچھا ہوا یہ اس دنیا سے چلا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جب یہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا تھا یا برا تھا، اللہ ان کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جنازے میں شرکت کیا کرو، اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے، اس کی برائی کو دبا لینا چاہیے. آپ گواہی دیں کہ یہ بندہ اچھا تھا، کوئی بھی اچھائی اس کے اندر دیکھیں تو اس کی گواہی اچھائی کی طرف دیں آپ کہ یہ بندہ اچھا تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کے جنازے میں 40 لوگ شرکت کر لیں، ظاہر جنازے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اچھا ہے، نیک ہے، اس کے جنازے میں شریک ہوا جاتا ہے. بدکار کے جنازے میں لوگ شریک نہیں ہوتے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں. گویا وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا تھا، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو ایسے بدکاروں کی، جن کی بدکاریاں بہت زیادہ ظاہر تھی یا منافق تھے، ایسے لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھتے تھے. سب یہی کہ ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے جو بہت زیادہ بدکار ہوں. لیکن آج کل ہم تو نہیں یہ جج کر سکتے کون بدکار ہے کون نیک ہے، ہمیں کیا پتہ ہے. بہرحال اگر کسی کے جنازے پر یا کہیں فوتگی پر ہم کہیں بھی جائیں، کوئی بندہ فوت ہو جائے، اگرچہ اس میں کچھ برائیاں جو ہمیں پتہ ہوں ان کو چھپا لینا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اچھائی کو ذکر کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. کیونکہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا تو سارے معاملات اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یعنی پہلا قبلہ ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھا جائے کہ کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے اور کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے. تو پھر وہ ظاہرہ کچھ یہودی ایسے بھی تھے جو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف دیکھ کر مڑ کر نماز پڑھتے ہیں، چلیں ان کا ساتھ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمانا چاہ رہے تھے، اسی لیے کچھ عرصہ وہاں رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر دیا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں پر بہت بھاری معلوم ہوئی، لوگوں کو پر بہت زیادہ گراں گزری، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے ان پر گراں نہیں گزری، انہوں نے قبول کر لیا ہے. ظاہر ہے ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. وہی بات ہے کہ جب چاہا اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا اس کو مان لیا گیا. وما كان الله ليضيع ایمانکم. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے. وما كان الله ليضيع ایمانکم. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی یہ ان کی نمازوں کے بارے میں جو بیت المقدس کی طرف دیکھ کر پڑھتے رہے ہیں نمازیں، اب ان کا قبلہ چینج ہو گیا تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ جو پہلے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. اور ایک مراد تو یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا قبلہ تبدیل ہونے کے بعد ان کا کیا بنے گا، تو ان کے لیے بھی حکم یہی آ گیا تھا کہ وہ اپنی نمازوں کو نہ لوٹائیں. ان کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. جو پڑھ لی جب تک ان کو نہیں پتہ چلا تھا وہ پڑھتے رہیں. یعنی دیکھیں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے جب تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، تو اب مکہ تک پہنچتے جب وہ بات وہ کئی دن لگ گئے تھے. تو اس لیے ان لوگوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا. یہ جتنی نمازیں انہوں نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مشکل میں یہاں نہیں ڈالنا چاہ رہے
کسی بھی بندے کو، اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار جب بھی نماز پڑھتے تھے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید اب اللہ کا حکم آ جائے کہ ہم اس قبلہ کی طرف منہ کر لیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو یعنی جہاں بھی تم لوگ ہو نماز پڑھتے وقت اسی مسجد کی طرف یعنی مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ اچھا، یہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آگے بھی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، آگے 2-3 آیتیں چل گئے، اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ حکم دیا ہے کہ قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا لو۔ تو اس سے مراد حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ 3 مرتبہ حکم دینے کا، ایک مرتبہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ان کو حکم ہوا، یعنی مکہ والوں کو حکم ہوا، اور دوسرا مکہ شہر سے باہر والوں کو حکم ہے، اور تیسرا جو ہے پوری دنیا کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنا قبلہ آپ تبدیل کر لیں۔ 3 مرتبہ یہ حکم، اور اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تیسرا حکم مسافروں کے لیے ہے، یعنی مسافر جو آگے پیچھے نکلتے ہیں راستے میں، تیسرا حکم ان کے لیے ہے کہ وہ بھی نماز کعبۃ اللہ کی طرف مڑ کر پڑھیں۔ بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو نئے ایمان لائے تھے کہ پختہ ایمان کس کا ہو سکے۔ یہود و نصارہ نے اسلام اور دین کے خلاف اتنی سازشیں کی ہیں، اب اس چیز کو بار بار بولیں گے تب لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی، بار بار اس کا بیان ہوگا تب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں نے کتنا نقصان کیا ہے اسلام کا، اور کہاں کہاں مخالفت کی ہے، ہر جگہ پر ان لوگوں نے مخالفت، سامنے آ کر بھی اور چھپ کر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے آج بھی دیکھیں نا، یہ اسلام کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں۔ اب یہ جس نے معاذ قرآن مجید دلایا ہے یہ بھی یہودی ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب انسان کے پاس جواب نہ ہو، دلیل نہ ہو، اب تو قرآن مجید کا 1400 سال پہلے سے یہ ایک چیلنج ہے کہ اس جیسی کتاب لے آؤ یا اس کا کوئی جواب لے آؤ، وہ نہیں لا سکتے۔ تو اب یہ وہی گالم گلوچ پہ آ گئے ہیں، جب بندے کے پاس دلیل نہ ہو تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے، یا وہ جلانے پہ آ گئے۔ ایک نسخہ جلانے سے یا کچھ اس طرح کرنے سے ممکن تو نہیں ہے قرآن مجید کو ختم کرنا، لیکن یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سازشوں سے معاف